کے 3 بیٹے تھے اور اسے ان سے یکساں محبت تھی۔ اس شخص کے پاس ایک مکان تھا اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ مکان کس کو دے، اور نہ ہی وہ اس مکان کو بیچنا چاہتا تھا تاکہ بیچ کر وہ تینوں میں نقدی تقسیم کر دے، کیونکہ وہ مکان اس کی خاندانی ملکیت تھا۔ آخر بڑی سوچ و بچار کے بعد اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم تینوں اپنی اپنی پسند کے مطابق کوئی ہنر سیکھو، جو اپنے ہنر میں کمال حاصل کرے گا یہ مکان اس کا ہو جائے گا۔ تینوں بھائیوں کو یہ تجویز پسند آئی۔ بڑا بیٹا لوہار بن گیا، دوسرا بیٹا حجام بن گیا اور چھوٹا شمشیر زن بننے کا خواہش مند تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا اپنا ہنر سیکھ کر ایک ہی دن گھر واپس آئیں گے، اور پھر تینوں نے مختلف سمتوں کی راہ لی۔ اتفاق سے تینوں بھائیوں کو بڑے باکمال استاد ملے اور ہر ایک اپنا اپنا ہنر محنت سے سیکھنے لگا۔ کچھ عرصے بعد لوہار بھائی اتنا کامیاب ہنرمند مشہور ہو گیا کہ بادشاہ کے خاص گھوڑے کے نیل اس سے بندھوائے جانے لگے، اور اسے اب اپنی کامیابی کا پورا یقین ہو گیا کہ مکان کا حقدار وہی ہوگا۔ حجام بھائی نے بھی اتنا ہی کمال کر کے یہ ہنر سیکھ لیا کہ شہر کے نامور لوگ اسے حجامت بنوانے لگے، اور اب اسے بھی اپنی ذات پر اتنا اعتماد ہو گیا کہ مکان کا مالک وہی ہوگا۔ شمشیر باز بھائی کو تلوار کے سیکھنے میں کئی زخم کھانے پڑے، لیکن وہ ہر روز زخم کے بعد دانت پیس کر اپنے آپ سے کہتا، اگر تم ان زخموں سے جی چھوڑ گئے تو پھر مکان کے مالک نہیں بن سکتے۔ ایک مدت بعد مقرر دن تینوں بھائی اپنے گھر آ پہنچے اور سوچنے لگے کہ وہ اپنے اپنے کمال کا مظاہرہ کیسے کریں۔ اتنے میں کھیت سے بھاگتا ہوا ایک خرگوش آتا ہوا انہیں نظر آیا۔ دیکھو، یہ خرگوش عین موقع پر نکل آیا ہے، یہ کہتے ہوئے حجام بھائی نے پیالی اور صابن نکال کر برش سے اچھی طرح جھاگ بنائی، اور جب بھاگتا ہوا خرگوش ان کے پاس سے گزرنے لگا تو حجام نے خرگوش کی مونچھیں اس صفائی سے صاف کر دیں کہ ان پر کوئی خراش آئی، اور نہ ہی خرگوش پل بھر کے لیے رکا۔ بہت خوب، دوسرے بھائیوں نے کہا، تم نے تو کمال کر دیا۔ اس کا والد بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا، بیٹا تم نے تو کمال کر دیا۔ اگر تمہارے بھائی اس سے زیادہ کمال فن نہ دکھا سکے تو بس سمجھو مکان تمہارا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بھگی بڑی تیزی سے ادھر آ نکلی۔ اب میں آپ کو اپنا کمال دکھاتا ہوں، دوسرا بھائی بولا جو لوہار تھا، اور ساتھ ہی اچک کر بھاگتی ہوئی بھگی بس سوار ہو گیا اور سر پٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے کی چاروں نیل اکھیڑ کر نئی نیل لگا دیں۔ اس دوران میں مجال ہے جو گھوڑے کی رفتار ذرا بھی سست پڑی ہو۔ واقعی تم بہت ہوشیار ہو، باپ نے کہا۔ تم بھی اپنے بھائی کی مانند اپنے ہنر میں طاق ہو، مگر اب یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ تم دونوں میں سے کسے مکان کا وارث بناؤں۔ ابا، مجھے بھی کچھ دکھانے کی اجازت دیجیے، شمشیر باز نے کہا۔ اتنے میں ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ شمشیر باز نے اپنی تلوار نکالی اور اسے اپنے سر کے اوپر یوں گھمانے لگا کہ اس کے جسم پر ایک قطرہ بھی نہ گر سکا۔ بارش تیز سے تیز ہوتی گئی اور وہ بڑے زور سے تلوار چلاتا رہا، اور اس دوران میں پانی کی ایک بوند بھی
اس کے اوپر نہ پڑی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی چھاتے کے نیچے کھڑا ہو۔ ان کا والد یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کہا، تم سب سے بازی لے گئے ہو، لو مکان تمہارا ہے۔ شمشیر باز کے دونوں بھائی اس کا یہ کمال دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنے بھائی کی خوب جی کھول کر تعریف کرنے لگے، چونکہ ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مکان میں اکٹھے رہنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر تینوں بھائیوں نے اپنا اپنا پیشہ شروع کر دیا۔ چند دنوں ہی میں ان کی شہرت دور دور تک